الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط، فرما دیجئے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُمْ، اور سیدھا رکھو تم چہرہ اپنا، عند کل مسجد، آواز بھاری ہے اس کی یار، ہر سجدے کے وقت، اور پکارو تم اسی کو مخلصین، خالص کرتے ہوئے لہ الدین، اسی کے لیے پکار۔ ابھی بھی آواز بھاری ہے اس کی۔ کما بدأکم، جیسے پیدا کیا اس نے تمہیں، تعودون، اسی حالت میں لوٹائے جاؤ گے تم۔ فریقاً ہدا، ایک جماعت ہدایت پر، وفریقاً، اور ایک جماعت حقا، کھل چکی ہے ان کے لیے، الضلالہ، گمراہی۔ بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کی سوا، وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں وہ، انہم مہتدون، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں اگلی آیت بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس کی آواز کا دھیان رکھا کریں، ایسے پڑھا نہیں جاتا۔ ایک سرسری سی بات آج کر لیں۔ بعض لوگوں نے اپنا پیشوا اور اپنا امام اپنے نفس کی خواہشات کو سمجھا ہے۔ سن رہے ہو؟ جو انسان خواہش نفس کو اپنا امام اور اپنا معبود سمجھ لے، اور اسے اپنی زندگی کے لیے طے شدہ راستہ بنا لے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام اور اسلوب طے کیا ہے نا، وہ ہے ہدایت پانے والے لوگوں کے سامنے ہدایت پر مبنی ایک نمونہ۔ کبھی پوچھنا ہدایت بنتا ہے، کبھی سننا ہدایت بنتا ہے، کبھی بولنا ہدایت بنتا ہے، کبھی دیکھنا ہدایت بنتا ہے، اور کبھی صرف اس منتخب پیغمبر کی مجلس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہی ہدایت بنتا ہے۔ ہم جن فتنوں کا شکار ہیں، ان فتنوں میں
ایک بہت بڑی وجہ ہماری گمراہی کی بے سندہ دین ہے. سمجھے ہو کون سا دین ہے؟ بے سندہ. سند. سند کیا ہے؟ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے آگے سنا، بات چلتے 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 پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس میں جتنے بندے آئے نا، ان بندوں کو پرکھا گیا ہے. یہ غلط بیانی کرنے والے بھی نہیں، یہ جھوٹ بولنے والے بھی نہیں، یہ بد اخلاق بھی نہیں، یہ سنت کے تابع دار ہیں، یہ بااخلاق ہیں، یہ دین کے پیروکار ہیں. یہ ترتیب ہے دین کی. اگر ان لوگوں میں ایک بندہ بھی ناقص آ جائے نا تو وہ بات کمزور پڑ جاتی ہے اس ایک بندے کے ناقص ہونے کی وجہ سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج شور بھی ہے جنریٹر کا، کچھ آپ کوشش کریں، کچھ میں نہیں تو کل پھر یہ پڑھ لیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دین ہے نا، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں سند ہے، رابطہ ہے. اگر یہ سند نہ ہوتی، جس کا دل کرتا وہ نبی علیہ السلام کے ذمے کوئی بات لگا دیتا. پوچھ پکڑ ہونی کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا جی؟ پوچھ پکڑ ہونی کوئی نہیں تھی. اب تو ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم کہتے ہیں بتا کدھر سے، کہاں سے، کس بندے نے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں فلاں نے. ہم کہتے ہیں وہ آدمی تو شرابی تھا. نہیں سمجھے آپ؟ جو بیٹھتے ہیں نا، وہ میزان الاعتدال رکھی ہے، اور کتابوں میں ایک کتاب ہے جس میں راویوں کی پرکھ ہے، اور 10,000 سے زیادہ بندوں کی پرکھ اس کتاب میں موجود ہے. اور وہ کتاب ایک ترازو ہے. حدیث پڑھیں گے آپ، اس میں بندے دیکھیں گے، ان بندوں کو اس کتاب میں تلاش کریں گے. اس کتاب نے کہا نا ٹھیک ہے بندہ تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تو پھر واقعتاً وہ بندہ ٹھیک. جس وقت ہمارے دین کا ایک نظام بڑا مضبوط ہے نا جی، تو ہمارا یہ حق ہے کہ دین وصول بھی مضبوط طریقوں سے کیا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ جس سے دین لے رہے ہیں، آپ جس سے دین وصول کر رہے ہیں، اس کی دینی کیفیت کیا ہے، علمی پوزیشن کیا ہے، صلاحیت رکھتا ہے وہ، خود اس پوزیشن کا مالک ہے. صرف یہ کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف بلا رہا ہے تو ہم متاثر ہو کے چلے جائیں، نہیں جائیں گے. یہ یاد رکھیں، میری بات سمجھیں. صرف یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عمدہ کام کر رہا ہوں. قرآن نے اس آیت میں نشاندہی کی نا، بہت سارے لوگ ہیں یحسبون انہم مہتدون، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن عملی طور پر وہ صحیح راستے پر موجود نہیں ہوتے. یہ صرف آج نہیں،
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے کیا کام شروع کیا جی؟ لوگوں کو گھروں میں جا کے، ڈیروں پہ جا کے قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا۔ اچھا جی، جب اس نے قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا، خود وہ اس قابل نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک شکایت پہنچی کہ اس بندے نے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہوئے زبر و زیر کی غلطی کر دی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے کیا ہے؟ بری ہے۔ اس نے آیت اس طریقے سے پڑھی کہ اللہ رسول سے بھی بری ہے اور اللہ مشرکوں سے بھی بری ہے۔ سمجھے آپ؟ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چل گیا، بلا لیا آپ نے اسے اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تو لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے میں اپنی محنت صرف کر رہا ہے تو میں عمر اس کوڑے کے ساتھ تیرا حساب و کتاب کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی سے آپ جب ہم اپنے بیٹے کو، بھائی کو، دوست کو کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہم کتنے لوگوں سے پتہ کرتے ہیں کہ یہاں تعلیم دینے والے پروفیسر کی حیثیت کیا ہے، پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ خیر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ایک مستند بندہ، ایک حیثیت والا بندہ، دنیاوی علوم میں دسترس رکھنے والا بندہ ہم اسے چنیں اور ہم اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، بہن کو اپنی دنیاوی ہنرمندی اور تعلیم کے لیے اس ادارے کے سپرد کریں کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے دین کے متعلق جو بڑی تباہی پھیلی ہے نا، وہ یہ کہ ہم نے علم والے سے دین نہیں لیا، ہم نے تعزیت پہ بیٹھے اس بابے سے دین لیا ہے جو اذان سن کے نماز کی طرف خود نہیں گیا اور زور سے عصر تک علماء کی بدخوئی کرتے ہوئے اپنے من گھڑت سائنسی اور اپنی من گھڑت سوچ لوگوں کو مذہب بنا کے پیش کرتا رہا ہے۔ ہم نے اس کو سنا ہے اور ہم نے اس کو دین بھی سمجھا۔ آپ بھی انہی حالات میں رہتے ہیں اور میں بھی انہی حالات میں رہتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں۔ حالانکہ دین حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر جا رہا، سامنے ایک بندے نے دیکھا مسلمانوں کے لشکر کو اور فوراً کلمہ پڑھا۔ سپاہیوں نے سمجھا کہ ڈر کا کلمہ پڑھ رہا، اسے مار دی۔
بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ کیوں مہاراج؟ یا رسول اللہ، وہ ہمارا ڈر اور خوف اس پہ پڑا کہ اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے مارنے والے سے کہا کہ اللہ تمہیں قتل کرے، کیا تو نے اس بندے کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ یہ کلمہ اندر سے پڑھ رہا ہے یا ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ ہمارا دین جو ہے نا، یہ بے احتیاطی کا نام نہیں ہے، یہ احتیاط کا نام ہے۔ اور دین کے معاملے میں اگر ہماری زبان پھسل کے کوئی بے احتیاطی کر گئی تو پھر ایسا ہوگا کہ معراج کی رات جہنم میں جو کچھ لوگ دکھائے گئے نا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ وہ غلط بیانیاں کرنے والے، دھوکہ دینے والے، باتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرنے والے، یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبان کو یوں الجھا کے اور یوں اس کا لب و لہجہ اختیار کر کے بات کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ سبق ہمیں تاکید کر رہا کہ ہدایت کی جماعت بھی رہنی ہے، ضلالت والے بھی رہنے ہیں، لیکن ضلالت والوں کی ایک علامت یہ ہے، دوستیاں شیطان سے کریں گے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن اپنے اندر گمان یہ کریں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، یہ جو آپ میڈیا پر لگے رہتے ہیں نا، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ غلط نہیں ہے، صحیح بات کا پھیلانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن صحیح بات منتخب کرنا اس کی صلاحیت پیدا کرے۔ لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا، کب، کہاں، کدھر، کس کتاب میں؟ آپ نے وہ عمدہ دو لفظ دیکھے، آپ نے دبا دیے۔ بات اچھی ہے، بات غلط نہیں ہے، ہمیں اس بات کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ کیا وہ بات حضرت علی کی طرف منسوب کرنا یہ درست ہے؟ سمجھے آپ؟ لفظ عمدہ ہے، بات نصیحت پر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جب آپ صحیح اور عمدہ بات بھی جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نہیں نکلی اسے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے پیش کریں گے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لفظ عمدہ کتنے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ واقعتاً یہ کسی مستند حدیث کی کتاب کی بات ہے، واقعتاً یہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلنے والے یہ پاکیزہ کلمات ہیں، الحمدللہ۔ اور اگر نہیں تو من کذب علی متعمدا، آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ یاد رکھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔